روشنی ہے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح دنیا کے روشنی ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ گئے وقت ہم استر کی کتاب باب 7 اور اس کی آیت 7 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم باب 7 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 8 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 12 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے استر کی کتاب باب 8 اور اس کی آیت 13 اور 14۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں کیا جائے، تاکہ یہودی لوگ اس دن اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لینے کو تیار رہیں۔ سو وہ ہر کارے جو تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے روانہ ہوئے اور بادشاہ کے حکم کی وجہ سے تیز نکلے چلے گئے، اور وہ فرمان قصر سوسن میں دیا گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، جلدی کی ضرورت تھی اور آج بھی جلدی کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں یا ڈرانے کی کوشش نہیں کروں، مگر شاید آپ کے لیے یہ آخری موقع رہے گا یسوع مسیح کو اپنے دل میں منجی کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے، اور یہ وقت ہے آپ کو یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے لیے۔ جہاں تک یسوع مسیح کو قبول کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو یہ معاملے کے خدا چاہتا ہے کہ آپ جلدی کریں، یعنی کہ جلد سے جلد آپ یسوع مسیح کو اپنے دل میں قبول کریں۔ جلد سے جلد بولنے کا مطلب اسی وقت۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، اور مردکی بادشاہ کے حضور سے آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس اور سونے کا ایک بڑا تاج اور کٹانی اور ارغوانی خلعت پہنے نکلا، اور سوسن شہر نے نعرہ مارا اور خوشی منائی۔ تو میرے بھائی، شاہی لباس جو مردکی اس وقت پہنے ہوئے ہیں بالکل الگ ہے۔ وہ ٹاٹ کے کپڑوں سے اور راکھ سے جو انہوں اپنے سر پہ ڈال لیے تھے جب یہودیوں کے خلاف قانون جو ہے نکلا گیا تھا ان لوگوں کو ختم کر دینے کے لیے، یعنی کہ تھوڑے دن پہلے مردکی ٹاٹوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اب انہوں شاہی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ مردکی کا شہر میں دکھنا یہ شک کی بات نہیں ہے کہ یہودیوں کے دلوں کو خوش کری، کیونکہ بادشاہ کے طرف سے نیا قانون جاری ہوا اور اس میں مردکی اور استر اپنا قدم اٹھائے۔ حامان کا قانون جو ہے لوگوں کے دلوں میں غم پیدا کرا، مگر بادشاہ کا قانون لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرا۔ میرے بھائی اور بہن، نجات آپ کے دل میں واقعی میں خوشی پیدا کرتی ہے۔ سچی خوشی آپ اس وقت ہی حاصل کر سکتے ہیں جب یسوع مسیح کے پاس آئیں گے۔ یہ خوشی زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آیت 16 پڑھیں گے، یہودیوں کو رونق اور خوشی اور شادمانی اور عزت حاصل ہوئی۔ پیارے بھائی اور بہن، روشنی ہے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح دنیا کے روشنی ہیں اور یسوع مسیح دنیا کی رونق، خوشی اور شادمانی ہے۔ جو چیز گنہگاروں کو عزت دیتی ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو منجی کی حیثیت سے قبول کرنا، جو خدا ہے اور جسم میں آیا اور ہمارے لیے اپنی جان دی۔ تو یہ چیز گنہگاروں کو مٹی اور گندگی سے اٹھاتی ہے۔
یہ چیز جو ہے ایک گنہگار کو یہ دنیا میں چلنے کے لیے مدد کرتی ہے، اپنا سر اوپر اٹھائے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے۔ میرے دوست، ہم کو خوشی منانے کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، کیا آپ خوش ہیں؟ کیا جو خوشی آپ کے دل کے کونے میں سے آتی ہے؟ اگر آپ خوشی سے بھرے ہوئے نہیں ہیں تو یسوع مسیح کے پاس آؤ اور یسوع مسیح آپ کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ آیت 17 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ اور ہر صوبے اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا، یہودیوں کو خرمی اور شادمانی اور عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا، اور اس ملک کے لوگوں میں سے بہت تیرے یہودی ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا تھا۔ تو یہودیوں کے ڈر سے کئی لوگاں یہودی بن گئے، یعنی یہ لوگ یہودی کے مذہب کو اپنے دل میں قبول کر لیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 8، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 9 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ اب 12ویں مہینے یعنی آدار مہینے کی 13ویں تاریخ کو جب بادشاہ کے حکم اور فرمان پر عمل کرنے کا وقت نزدیک آیا، اور اس دن یہودیوں کے دشمنوں کو ان پر غالب ہونے کی امید تھی، حالانکہ برعکس اس کے یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے نفرت کرنے والوں پر غلبہ پایا۔ تو اخسوروس بادشاہ کے سب صوبوں کے یہودی اپنے اپنے شہر میں اکٹھے ہوئے کہ ان پر جو ان کا نقصان چاہتے تھے ہاتھ چلائیں، اور کوئی آدمی ان کا سامنا نہ کر سکا، کیونکہ ان کا خوف سب قوموں پر چھا گیا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہودیاں حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کا جو نیا قانون ہے وہ قانون ان کی حفاظت کر رہا ہے، تو ان لوگ ہر چیز کی تیاری کر لیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بلکہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ خدا جو ہے حالات کو کیسا پلٹایا ہے۔ ایک وقت تھا یہودیاں خوف سے بھرے ہوئے تھے، اور اب اگر ہم دیکھیں گے تو غیر یہودیاں خوف سے بھرے ہوئے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ پوری طریقے سے خدا پہ رہنا چاہیے۔ اگر ہمارا بھروسہ خدا پہ نہیں رہے گا تو ہم خوف سے بھرے رہیں گے، اور ہم ہمارے مصیبتوں کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اب ہم آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور صوبوں کے سب امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مردکی کا روب ان پر چھا گیا تھا، کیونکہ مردکی شاہی محل میں معزز تھا، اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مرد یعنی مردکی بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور اب مردکی کو دیکھیں گے تو انہوں بادشاہ کے بازو ہیں۔ حامان جو یہودیوں کو قتل کرنے پہ تلا ہوا تھا مر چکا تھا، تو جو تخت یہودیوں کو خسروار ٹھہرا رہا تھا، اب وہ تخت یہودیوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج خدا کا تخت ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ رسول یعنی کہ پولس بولتے ہیں، جس نے اپنے بیٹے ہی کو درخت نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو رازباز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا، بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا،
اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں آپ دیکھ سکتے کہ خدا ہم کو کیسا رازباز ٹھہراتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ مسیح ہمارے لیے اپنی جان دیے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں مردوں میں سے جی اٹھے۔ تیسری بات یہ کہ انہوں خدا کی دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ انہوں ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے جو ایک ایمان رکھنے والے کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ کتنی زبردست بات ہے، آپ سوچ سکتے۔ آج ایک آدمی جلال میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ آپ کیسا اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں، اور اس کو معلوم ہے کہ میں اپنے آپ میں کیسا محسوس کرتا ہوں، اور اس لحاظ سے وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ ایک اچھی اور زبردست بات ہے، یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے لیے کوئی آسمان میں ہے جو ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے چیزیں بدل گئی ہیں۔ خدا کے کلام میں مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ ساری باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، تاہم بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہمارے پاس ایک منجی ہے جس کو دنیا ٹھکرا دی ہے، اور وہ منجی کے بارے میں غلیظ باتیں بولے جا رہی ہیں اور لوگ کفر بک رہے ہیں۔ مگر میرے دوست، یہ وہ منجی ہے جو جلال میں ہے۔ یہ منجی بادشاہوں کا بادشاہ اور شہزادوں کا شہزادہ ہے، اور یہ منجی وادی کا پھول ہے۔ ہر لحاظ سے یہ منجی زبردست ہے۔ یہ منجی جو ایک دن پھر سے واپس آنے والا ہے، ہم کو عدالت سے بچانے کے لیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ منجی آئیں گا تو ہم اس کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جنت میں زندگی گزاریں گے۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہر دن جو ہمارا گزرتا ہے، ہر دن ہمارا منجی ہمارے لیے میٹھا ہوتے چلے جانا۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے کیا آپ کی خوشی پچھلے سال سے بھی مسیح سے زیادہ خوشی حاصل کریں کیا؟ میرے بھائی اور بہن، ہماری خوشی مسیح میں دن با دن زیادہ ہوتے چلے جانا چاہیے۔ اگر مسیح میں ہماری خوشی نہیں بڑھ رہی ہے تو یہ پکی بات ہے کہ ہمارے میں کچھ خرابی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ اگر ایک اسرائیلی استر رانی کے زمانے میں اگر یہ بولتا رہتا، میں یہ نئے قانون پہ نہ یقین کرتا جو بادشاہ کی طرف سے نکلا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بادشاہ اتنا اچھا ہے، میرے کو یہ نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے آپ کی حفاظت کر لے سکتا۔ تو میرے دوست، انہیں موت کے سوائے کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ بادشاہ کے نئے قانون کا یقین نہیں کرنا اس کے لیے موت تھی۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہودیوں کو بادشاہ کے نئے قانون پہ ایمان لانا ضروری تھا۔ یہ یہودیوں کے ویسا ہم کو بھی خدا کے پیغام پہ ایمان رکھنا ضروری ہے جو خوشخبری ہے۔ آیت 20 پڑھیں گے، اور مردکی نے یہ سارا احوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اخسوریس بادشاہ کے سب صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور رہتے تھے خط بھیجے۔ میرے بھائی، کئی لوگ یہ سوال کرے کہ استر کی کتاب کون لکھا؟ میں اس بات سے یقین کرتا ہوں کہ
کلام کا یہ حصہ ہم کو کم سے کم یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب کو لکھنے والے مردکی تھے۔ آیت 26 اور 27 پڑھیں گے۔ اس لیے انہوں نے ان دنوں کو پور کے نام کے سبب سے پورم کہا۔ سو اس خط کی سب باتوں کے سبب سے اور جو کچھ انہوں نے اس معاملے میں خود دیکھا تھا اور جو ان پر گزرا تھا، اس کے سبب سے بھی یہودیوں نے ٹھہرا دیا اور اپنے اوپر اور اپنی نسل کے لیے اور ان سبوں کے لیے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے یہ ذمہ لیا، تاکہ بات اٹل ہو جائے کہ وہ اس خط کی تحریر کے مطابق ہر سال ان دونوں دنوں کو مقررہ وقت پر مانیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں پوریم جو ہے مذہبی یہودیوں کے ذریعے سے منائی جاتی ہے ان کے عبادت خانوں میں۔ یہ خوشی کا جشن ہے اور یہ جشن استر کی کتاب کو پڑھنے کے ذریعے سے ختم ہوتا ہے۔ جیسا ان لوگاں پڑھتے ہیں اور جہاں جہاں بھی حامان کا نام پڑھتے ہیں تو ان لوگاں دھتکارتے ہیں اور اس کو لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کا نام مٹایا جائے، یا پھر یہ اقرار کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو۔ اس کے بعد جو ہے اس کے آنے والے دن وہ اکٹھا ہوتے ہیں خوشیاں منانے کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا جشن ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا ان لوگوں کو چھڑایا ہے اس کے وعدے کے مطابق جو انہیں حضرت ابراہیم سے کرا تھا۔ خدا بول دیا تھا کہ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ اب ہم آیت 28 پڑھیں گے۔ اور یہ دن پشت در پشت ہر خاندان اور صوبے اور شہر میں یاد رکھے اور مانے جائیں گے، اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے، نہ ان کی یادگار ان کی نسل سے جاتی رہے گی۔ تو یہاں ہم باب 9 کو ختم کریں گے اور اب ہم باب 10 کو اٹھائیں گے، جو کہ استر کی کتاب کا آخری باب ہے، اور یہ باب میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اخشویروس بادشاہ نے زمین پر اور سمندر کے جزیروں پر خراج مقرر کیا، اور اس کے زور اور اقتدار کے سب کام اور مردکی کی عظمت کا حال جہاں تک بادشاہ نے اسے ترقی دی تھی، کیا وہ مادائی اور فارس کے بادشاہوں کی تاریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ کیونکہ یہودی مردکی اخشویروس بادشاہ سے دوسرے درجے پر تھا، اور سب یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول تھا، اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا، اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرتا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ کے پاس اور میرے پاس ایک منجی ہے جو ایک دن یہ دنیا میں صحیح اطمینان لانے والا ہے۔ ایک دلچسپی کی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ 3 دعائیں ہیں جو مذہبی یہودیاں پوریم کے جشن کے وقت دعا کرتے ہیں۔ اس کے پہلے دعا میں ان لوگاں یہوہ کی شکر گزاری یہ بات سے کرتے ہیں کہ یہوہ ان لوگوں کو لائق سمجھا۔ دوسری دعا میں ان لوگاں یہوہ کی شکر گزاری یہ بات سے کرتے ہیں کہ انہیں ان لوگوں کے نسلوں کو بچا کے رکھا۔ تیسری دعا میں یہوہ کی یہ بات سے شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان لوگاں زندہ ہیں، اور وہ اس لیے کہ اور ایک عید میں ان لوگاں خوشیاں منائے ویسا۔ پیارے بھائی بہن، ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے عید فصح میں روحانی مطلب دیکھتے ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح جو ہماری فصح ہیں ہمارے لیے صلیب پہ قربان ہو گئے، یعنی کہ اپنی جان دیے۔ یسوع مسیح ہمارے لیے خدا کا نجات ہیں۔ پوریم کے جشن میں ہم خدا کے طاقت کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے
خیال کرنے کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مالک ہونے کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ امثال کے لکھنے والے اپنی کتاب میں بتاتے ہیں، خورا گود میں ڈالا جاتا ہے، پر اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے ہے۔ تو خدا اپنی قوم اسرائیل کو رکھیں گا، خدا اپنی کلیسیا کو رکھیں گا، اور انہیں وہ ساروں کو رکھیں گا جو اس کے کہلائے جاتے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم خدا کے راہوں پہ چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے کہ ہم اس کے راہوں پہ چلنا سیکھیں۔ تو یہاں ختم ہوئی استر کی کتاب، اور آتے صبح ہم ایوب کے کتاب پہ غور کریں گے۔